السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈارس ارطغرل کی سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 19 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 19 میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں حمزہ گندگدو پر تیر سے حملہ کرنے ہی والا تھا۔ اسی دوران ارطغرل وہاں پر پہنچ کر حمزہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں، اسے حملہ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اسی دوران حمزہ کے پاس موجود سپاہی ارطغرل کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حمزہ ارطغرل کی زخمی ہاتھ کو اپنی پاؤں سے مسلتا ہے، جس پر ارطغرل کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اسی لیے آج میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر آج کے بعد تم میرے سامنے آئے تو میں آپ کے لیے موت کا فرشتہ بن کے آؤں گا۔ اس پر ارطغرل ان سے کہتے ہیں غدار کو تم مجھے یہیں پر مار دو، اگر میں تمہارا سر نیزے پر نہ چڑھاؤں تو میرا نام سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہ ہوگا۔ حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے ایک معذور شخص کو مارنا میری شان کے خلاف ہے۔ وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ارطغرل کو درخت کے ساتھ باندھ دو، اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ اپنی بھائی گندگدو کو میرا سلام دینا اور اسے کہنا کہ میں جلد ہی اس کی جان لوں گا۔ حمزہ ارطغرل کو وہی چھوڑ دیتا ہے اور خود سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تلوار کا پکڑنا دوبارہ نصیب فرما اور مجھے اس معذوری سے نکال دے تاکہ میں تیرے راستے میں دشمن کا مقابلہ کر سکوں اور انہیں جہنم واصل کر سکوں۔ دوسری طرف تیمور اور گندگدو حمزہ کو جنگ میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ شاہ پر حیرانگی کی بات درخت کے ساتھ باندھے ارطغرل کو فقیر غنی ایک بار پھر سے آزاد کرتا ہے۔ ارطغرل اسے وہاں پر دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ غنی انہیں کہتا ہے کہ نیان اکتائی خان سے واپس آ چکا ہے۔ ارطغرل اس کا گراؤ کرنے سے پہلے عبد الرحمن کو آزاد کروانے کا کہتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر گندگدو اور تیمور قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ گندگدو تیمور سے کہتے ہیں کہ ہر غدار کی ایک قیمت ہوتی ہے، کئی قبیلے کے اس سپاہی پر ہم قیمت ادا کریں گے، جس پر تیمور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ان کو قیمت چکانا کہتے ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کر کے ہم پہلے ہی دگنی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تیمور جرگے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کئی قبیلے کے سردار جرگے میں ذمہ داریاں چھوڑ دے یا پھر ان کی سپاہیاں اپنی ہتھیار پھینک دے اور عبد الرحمن کو پھانسی ہو۔ ابھی جاری ہے کہ سردار خوشنود کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ حکیم انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ادھر گندگدو آئمہ خاتون کے پاس آتے ہیں اور انہیں بتاتے حمزہ سپاہیوں سمیت نیان تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور ایک ہی تیمور نے ہم سے اپنا اعتماد کو دیا ہے۔ آئمہ خاتون کہتے ہیں یہ دیکھ کر حیران کی دشمن نے کیسے ایسے منصوبے بنائے جبکہ ہم ادھر ادھر کاموں میں مصروف رہے۔ میر چاچا کہتے ہیں ادھر درگاہ قبیلے کے لوگ ہم سے اس غداری کی قیمت وصول کر کے رہیں گے۔ اسی دوران ارطغرل خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی قیمت ہوگی ہم وہ ادا کریں گے۔ آئمہ خاتون خیمے میں موجود تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے سلیمان شاہ کی دونوں بیٹوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے، جس پر سب لوگ خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آئمہ خاتون ارطغرل اور گندگدو سے کہتی ہے کہ تم دونوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ میں نے تم دونوں کی پرورش ایسی نہیں کی تھی۔ آج تک جتنی بھی مسائل ہے ہم نے آپس میں مل کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر تم دونوں اس طرح لڑتے رہے تم دشمن کا سامنا کیسے کرو گے؟ اگر آج کے بعد تم دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تو تم میری دعاؤں سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ دونوں میں صلاح کرنے کا کہتی ہے۔ ارطغرل اور گندگدو ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں۔ ادھر آئمہ خاتون سردار خوشنود کی بیمار پرسی کرنے آتی ہے۔ سردار خوشنود آئمہ خاتون سے کہتے ہیں یا تو اپنی سرداروں کی رکنیت کو معطل کر دو یا پھر اپنی سپاہیوں سے کہو کہ وہ اپنے ہتھیار جمع کرا دے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے۔ ڈارس ارطغرل کا سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 19 پر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر اور پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ السلام۔